Thank you Lord Jesus. پچھلے ہفتے میں صبح مارننگ واک پر نکلا ہوا تھا، تو میں جگہ پر پہنچا جہاں پر کافی کوڑا پڑا ہوا تھا، لوگوں نے اپنے اپنے کوڑے وہاں پر پھینکے ہوئے تھے۔ تو 3 بچے تھے، 5 یا 7 سال کی ایج کے ہوں گے، تو 3 بچے اس کوڑے میں نا بیٹھے ہوئے، لوگوں کے پھینکے ہوئے جو شارپر تھے وہ کھول کے نا ان میں سے کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور ایک شخص اور میں نے دیکھا، بہت قداور بندہ تھا، پھٹے پرانے کپڑے اور بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ شخص مسلسل کوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا، آگے آگے دیکھ رہا تھا، اور وہ ناشتے کی تلاش میں تھا۔ وہ تینوں بچے بھی ناشتہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ شخص بھی صبح صبح اٹھ کر اس کوڑے میں سے اپنے لیے ناشتہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یقین جانیے کہ میں واک کرتے کرتے جب ان تینوں بچوں کو سردی بھی تھی اور میں نے کافی موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تینوں بچوں کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی، شلوار میں پہنی تھی، ایسے وہاں پر بیٹھے اور ناشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور ان لمحات میں میں نے پھر اپنے آپ کو دیکھا اور میں نے اپنے گھر کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اور میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں جو آج صبح صبح یہاں پر ناشتہ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بچے گھر میں گرم کمروں میں لیٹے ہوئے، ان کو نہیں پتا کہ ناشتہ کہاں سے آئے گا، آرام سے سوئے ہوئے ہیں، گرم کپڑے پہن لیتے ہیں، اور میں پھر پورا واپسی پر 1 گھنٹہ کی جانیے صرف شکر گزاری کرتا ہے۔ اور میں نے ہر ایک چیز کا شکریہ ادا کیا، اپنے بوٹوں کا، اپنے ساکس کا، اپنی جیکٹس کا، اپنے بلینکٹ کا، اپنے کھانے کے لیے، گاڑی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، چرچ کے لیے، ساؤنڈ سسٹم کے لیے، ایک چیز پر مجھے خدا سکھا رہا تھا کہ یہ ہر چیز میں نے آپ لوگوں کو نعمت کے طور پر دی ہے، جس کا لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، خدا نے آپ کو بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن جو میں گالوں نے کہ خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری نہ کر۔ ابراہیم کے اوپر جو جنریٹر چل رہا ہے نا، وہ بھی نعمت ہے آپ کے لیے۔ میں جب پچھلے ہفتے آیا، جنریٹر اس قدر گندا، اس قدر گرد پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر، تو پھر میں نے خود اس کو صاف کیا۔ میں نے کہا یار یہ تو نعمت ہے جس کو میں نے ایسے ہی یہاں پہ پھینکا ہوا تھا۔ میں نے بھی، ہماری چرچ ایگزیکٹلی باڈی نے بھی کبھی غور نہیں کیا، پھر خود اس کو میں نے رنگ کیا تو میں نے کہا یہ چیز تو نعمت ہے ہمارے چرچ کی، جس کے ذریعے سے یہ مائک کی آواز آپ تک پہنچ رہی، جس کے ذریعے سے لائٹ آپ کو دی جا رہی ہے۔ آپ نے کتنی نعمتوں کو جس کو آپ نے بے قدری سے پھینکا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی نعمت، اس کی ویلیو کیا ہے۔ سو بہت دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آئیے میں چاہوں گا ایک حوالے میں سے پڑھیے گا، شاید خدا کا روح چاہتا ہے کہ میں یہ بات آپ کے ساتھ کروں۔ میسیج تو میں اور کرنا چاہوں، لیکن آئیے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، ایک آیت میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا خداوند کے کلام مقدس میں سے، زبور 103 اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ ذرا سنیے گا، غور کیجیے گا، کتنی خوبصورت بات خدا کا بندہ زبور نویس بیان کرتا ہے۔ زبور 103 اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ سارے بولے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ یہاں پر زبور نویس بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ لکھ رہا یہ ہے کہ اس کی کسی
نعمت کو فراموش نہ کر. اس کا مطلب ہے لوگ اس کی نعمتوں کو فراموش کرتے ہیں. لوگوں نے اس کی نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے. لوگ اس کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں. جو خدا نے آپ کو برکت دی ہے, نعمت دی ہے, رحمت دی ہے, بخشش دی ہے, فیور دی ہے, لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. تو بھئی قدر پوچھنا ہو تو جن کے پاس وہ چیز نہیں ان سے پوچھئے کہ قدر کیا ہوتی ہے. آج کوئی شخص اپنی ماں کی قدر نہیں کرتا تو بھائی پوچھو جس بچے کی ماں ہی نہیں ہے. آج تو اپنے باپ کی قدر نہیں کرتا تو بھائی پوچھو اس سے بچے سے جس کو لوگ یتیم کہہ کے اس کو تانے دیتے. آج کسی کا شوہر زندہ نہیں ہے لیکن اس کا زندہ ہے, وہ اس کی قدر نہیں کرتا. آج جانیے کہ شوہر کی ویلیو کیا ہے. جب آج کوئی شخص اپنی بہو کی قدر نہیں کرتا, سوچئے جن کے بیٹے نہیں ہیں ان کی بہویں کہاں سے آ سکتی. جب آج آپ نے اپنی آنکھوں کے لیے خدا کا شکر نہیں کیا, کئی ایسے ان کی آنکھیں نہیں ہیں, کئی لوگ بول نہیں سکتے. ہم کل ایک شادی پر تھے, میری بہن بڑا پیار کرتی, اس کا بچہ ایک نارمل ہے, ایک ہی بیٹا ہے. اور میں اس بچے کو بھی جب دیکھ رہا تھا, ایک نارمل اسپیشل چائلڈ ہے بچہ, لیکن آپ نے کبھی غور کیا آپ کے بچے تو بھائی بالکل فٹ ہے, اسپیشل چائلڈ نہیں, اب نارمل نہیں ہے, آپ کے بچے بالکل ٹھیک ہے. کیا کبھی آپ نے شکر کیا میرے بچے ایک عضو جو ہے سلامت ہے, اس کی سینس کام کرتی ہے, وہ دیکھ سکتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, وہ بول بھی سکتا ہے, حرکت بھی کرتا ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے. شاید آپ نے کبھی اپنے لیے خدا کا شکر کیا کہ بھائی میری کو ٹانگ ٹوٹ سکتی تھی, کئی لوگ فارش کی وجہ سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں. بھائی لکھا ہے اس کی کسی نعمت کو فراموش. گھر آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے. کبھی آپ نے غور کیا خداوند ٹھیک گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی. میں صبح جب نکل تو میں چیزوں کو آبزرویشن کر رہا ہوں, اور میں صبح جب نکل تو واک پر میں اس پوری واک میں پریئر کرتا ہوں اپنے شہر کے لیے, گلیوں کے لیے. اور یقین جانیے میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں روڈ پر, بعض دفعہ نہیں غور کرتے لیکن ابھی غور کر رہے ہیں. کئی لوگ دیکھے ہیں میں نے کہ نوجوان لڑکے ہیں اور وہ تاج اوڑھ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں, اور ان کے سرہانے کا ایک تکیہ ہے, وہ شاپر اکٹھے کر کے ایک شاپر میں جمع کر کے ان کا تکیہ ہے, اور نیچے کچھ گدے ہیں وہ بچھا کے وہ سوئے ہوئے. بھئی آپ کے پاس تو بیڈ بھی ہے, گرم گدے, اوپر رضائیاں بھی گرم ہیں, تکیے بھی بڑے شاندار ہیں. کبھی شکر کیا خدا خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری دے نہ کر. کھانا کتنا ویسٹ آپ کر دیتے ہیں. کلاس ارے سنڈے یہی کہا یسوع نے کیا کہا تھا, جب لوگوں نے روٹیاں کھا لی نا تو کھا کے لوگوں نے ٹکڑے پھینک دیے تھے, اور یسوع مسیح نوٹ کر رہا تھا کہ یہ جو میں نے برکت دی ہے, یہ جو میری برکت ہے جو میں نے ان کو دی ہے, جب لوگ سیر ہو گئے ہیں تو ٹکڑے کیا کر دیے, پھینک دیے. یسوع کہتا ہے شاگردوں سے ان ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع. میں جب کراچی میں تھا, پشاور میں گیا, وہاں مجھے پانی کی ویلیو معلوم ہو گئی. وہاں پر کہتے بھائی صاحب جی پانی ہمارا بیٹا لینے کے لیے گیا بڑے دور سے, اور پھر وہاں سے پھر آپ نہانا, اور بھائی صاحب نہانا بھی آپ نے ایک بالٹی سے ہے, محدود پانی آپ کے پاس. پھر جب میں پاکستان یہاں پر سیالکوٹ واپس آیا تو اس سے پہلے میں جب دان صاف کرتا تھا تو ٹیپ کھول کر میں نے ٹیپ کھولی ہوتی تھی اور ساتھ میں دان صاف کرو اور پانی کیا کر رہا تھا. لیکن اب میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر چیز خدا کی کیا ہے, تو میں نے پانی یوز کیا, دان صاف کے, اس کے بعد ٹائپ کو میں نے بند کر دیا. نہیں بھائی یہ بھی تو نعمت ہے. کچھ خواتین جب کپڑے دھوتی ہیں اور وہ ٹیپ کو کھول دیتے ہیں اور کپڑے میں تھا رہی ہیں اور پانی کی ہو رہے ہیں, اور کچھ موٹر لگا دیتے ہیں اور موٹر ٹینکی فل ہوتی ہے, پانی بہے جا رہا ہے بہے جا رہا ہے. بھائی جان جی بہن جی اپنے موبائل میں بزی ہے,
آپ کو بتا رہا ہوں ہر نعمت بہت قیمتی ہے جو خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے، ان کا شکریہ ادا کیا کرے۔ خدا نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے، لکھا ہے بائبل مقدس میں، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے کیا ہے؟ بھائی میراث ہے، یہ بلیسنگ ہے، اس کی قدر کریں کہ یہ جن لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے وہ نعمتیں ان سے لے لی گئی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی بلیسنگ اپنے توڑوں کی قدر نہیں کی وہ توڑے ان سے لے لیے گئے۔ سو کیا لکھا ہے؟ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ میں نے دیکھا چھت پر 12-14 کرسیاں ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ بھی تو لوگوں نے توڑی ہوئی ہے نا ہمارے، اور پھینک کے چلے گئے۔ آپ کو بتا رہا ہوں آج کے خدا نا بریکی کی باتیں بھی بڑی صفائی سے، خدا ہمارا بریکی والا خدا ہے، خدا اوپر سے کام نہیں کرتا، خدا بریکیوں والا خدا ہے، خدا ڈیپلی چیزوں کو دیکھتا اسٹڈی کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ جب آپ خدا کی نعمتوں کی بات کریں تو اس کی ہر نعمت جو کچھ اے میری جان کیا کر خداوند کو، اور جو کچھ مجھ میں ہے، جو کچھ بھی آپ کے اندر ہے، خدا نے آپ کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ آپ کا ہارٹ ٹھیک ہے، کئی تو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہے، کئیوں کا ایک گردہ ہے، کئیوں کے گردے ڈائلسس ہو رہے ہیں، لوگوں کے ہفتے میں 2 بار ڈائلسس ہو رہے ہیں، آپ کے ڈائلسس ہو رہے ہیں نہیں، تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ خدا کا شکر ہے۔ یہ 3 ہفتے پہلے میرے پاس ایک بھائی نیچے آئے، کہتے بھائی صاحب جی میں بہت پریشان ہوں، میرا دیوالیہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میری بیوی جو ہے اس کو ہر روز 1500 روپے کی آکسیجن کا سلنڈر لگتا ہے، اور وہ آکسیجن کے ساتھ جی رہی ہے، اور تقریباً ایوری منتھ 45,000 روپے کے آکسیجن کے سلنڈر لگتے ہیں، تو میری بیوی جی رہی ہے۔ تو میرے پاس بالکل سب کچھ ختم ہو گیا، میں بہت پریشان۔ تو میں سوچ کے رہا تھا، میں نے سوچا کہ آپ یہاں پر بیٹھے کیا لے رہے ہیں؟ اتنے پیسے پے کر رہے ہیں جی، کوئی سلنڈر نہیں، مفتی آکسیجن لیتے جا رہے ہیں، تو کبھی شکر نہیں نکلے مجھے، خداوند آپ کا شکر ہو میں سانس لے لوں۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یقین جانیے میرا ایمان ہے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زبور 139 نکالی میرے ساتھ، اور سنیے یہاں پر کیا لکھا ہے۔ زبور 139 لکھا ہے، سنیے گا، زبور 139 اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ خدا کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، اور میرے عزیز و کرام لکھے ہیں زبور کی کتاب میں، وہ راست باز سے کوئی نعمت باز نہیں رکھتا۔ کاروبار بھی آپ کو خدا نے دیا ہوا ہے، یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بتائیے گا ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی سوچا کہ میں کیا تھا، میں کیا ہو گیا، میں کہاں سے کہاں آ گیا، میں کس چھوٹے سے گھر میں تھا، کچا میرا گھر تھا، ایک کمرہ تھا، وہاں پر سارے بچے ہم سوتے تھے، ہمارا واش روم بھی نہیں تھا، کیا تھا ہمارے پاس؟ سائیکل نہیں تھی، آج میرے پاس گاڑی بھی ہے، آج میرے پاس گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج شاید آپ کے اندر اس کے لیے وہ محبت اور تھینکس گیونگ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو آپ کے اندر ہر نعمت کی ویلیو تھی، جب سب کچھ آ گیا تو نعمتوں کی ویلیو کیا ہو گئی؟ تو یاد رکھیے جو دے سکتا ہے نا وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز یہ یاد رکھیے، اس کی نعمتوں کی
قدر کرنا شروع کیجیے. ویلیو سمجھیے. خدا نے یہ جو کچھ بھی آپ کو زمین پر دیا ہوا ہے نا، یہ آپ کو مفت دیا گیا ہے، کوئی کچھ نہیں کیا آپ نے. آپ غلام تھے، گناہ میں تھے، بیمار تھے، بیماریوں پر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مفت آپ کو شفا دے دیتا ہے. مفت. آپ اولاد کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، میڈیسن کھاتے ہیں. میڈیکل کہتے ہیں اچھا 3 لاکھ لگے گا تو ہم آپ کو اولاد کی کچھ امید بخشیں گے، لیکن وہ بھی 50-50 ہے. لیکن ہوتا کیا؟ کئی دفعہ خدا ان سے دعا کرتے ہیں، خدا اسی منتھ آپ کو اولاد کی امید دے دیتا ہے. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اس کو آگے کروں، ادھر آگے. سو بائبل مقدس آج میں بات کر رہا ہوں نا، یہ میں نے سرمن کچھ اور دینا تھا آپ کو، لیکن شاید خدا چاہ رہا ہے کہ آپ کو یہ باتیں مجھے بھی سیکھنی اور آپ کو بھی سیکھنی ہے. نعمتوں کا کیا کرا کر، کیا کیا کر، شکر ادا کیا کر. یہ زبور 116 میں پڑھی کیا لکھا ہے؟ یہ آیت بہت ہی بابرکت، بڑی فیورٹ آیت ہے میری. زبور 116 اس کی 12ویں آیت سننے کا، بڑی خوبصورت بات. زبور 116 12ویں آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھنے لگا. خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، ہاللیلویا، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی. مجھے ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچے، دادا، دادی، نانا، نانی، سب کچھ ملا. گھر، کاروبار، گاڑی، کپڑے، سب کچھ ملا مجھے. خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں اس کے عوض میں اسے کیا دوں؟ خداوند کی سب نعمتیں مجھے، خدا نے میرے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں. خدا نے میرے آنکھیں، میری آئی سائٹ، خدا نے میرا ذہن سب کچھ ٹھیک رکھا ہے. میں چلتا پھرتا اڑتا بیٹھتا کھاتا پیتا، خدا نے مجھے نعمتیں دی ہیں. میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ اور جب اسے دینے کی باری آتی ہے نا، دوڑ جاتے شکر کریں. میں حیران ہوں، یقین جانے کتنے بڑے بڑے خادم اس وقت کووڈ-19 میں جا رہے ہیں. بڑے بڑے خدام، بڑے بڑے لیڈرز، کئی لوگ ایسے ہیں جو بیماریوں کا شکار ہو کے بیڈ پہ پڑتے جا رہے ہیں. آپ نا شکری روح جو ہے اس کو نکالیے اندر سے. خدا آج آپ کو اندر سے دیکھ رہا ہے، آپ نا شکر ہے. میں نا شکر ہوں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. ہم نا شکرے ہو گئے. اور یہ آخری زمانے کا ایک سائن تھا. لکھا تھا اخیر زمانہ میں ایسے دن آئیں گے کہ آدمی خود غرض، سب دوست، ماں باپ کے نافرمان اور ناشکرا ہو جائے گا. بس کہتے ہیں مور 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 مور، بس اور دے جا خدا اور دے. خدا کہتا ہے مجھے کیا دے رہے ہو؟ خدا تو آپ کو کچھ جانے دیں اور کی تے کارڈ یسو سے 200 باتیں چھاڑنے اور کی. میرے فتح گڑھ کے بابو جی ہیں، میرے بڑے سے دوست ہیں. تو میں نے کہا، کہتے ہیں بھائی صاحب یار آپ اتنا اچھا چرچ آپ نے ارینج سارا کیا ہوا ہے، تو یہ سارا ارینج جو آپ نے چرچ کا کیا ہوا ہے یہ کیسے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ خدا کا فضل ہے اور کلیسیا جو ہے وہ دیتی ہے. کہتے ہیں میرے تو ہمارے کارڈ میں بس 100 روپے آتا نہیں ہے. میں نے کہا یہ سکھانے کی بات ہے. آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خداوند کی شکر گزاری، تھینکسگیونگ، لیٹ ہم ہارٹ اوورفلو. اپنے دل کو اس قدر شکر گزاری سے بھر لیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے خدا کا شکر کرنا شروع کرتے ہیں. اور کہتے ہیں جو بندہ زیادہ شکر کرنا شروع کرتا ہے نا، اسے خدا زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے.
ہاللیلویا ہاللیلویا. جب نوح کشتی میں سے باہر آیا کچھ بھی نہیں تھا، سناٹا، موت کا سما تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جانور بھی تھوڑے سے تھے. لیکن لکھا ہے نوح نے کشتی سے باہر آنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا اور ان تھوڑے سے جانوروں میں سے بھی ذبح کر کے خدا کو تھینکس گیونگ دی. لکھا ہے خدا نے اس کی راحت انگیز خوشبو لی. خدا آپ کی شکر گزاریوں کی خوشبو لیتا ہے. ہم ہر مہینے ہر ہفتے اسے اپنی شکایتوں کی بدبو دیتے ہیں. ہم اسے ہر ہفتے ہر مہینے گلے شکووں کی بدبو دیتے ہیں. کبھی اس کو اپنے اندر سے شکر گزاری کی خوشبو بھی دے دیا کرے. شکوے پوری نہیں بینڈ نہیں گئی، میں تو مر چلی گیا، میں تو لوٹ چلی گیا، میں تو یہ ہے وہ ہے. اور شکر گزاری کریں خدا نے آپ کو آپ کی زندگی میں اور آپ کے اعزاز سلامت رکھے. جو بندے جس کے اعزاز سلامت ہے نا اس کو کچھ بھی ٹینشن نہیں. مرتے 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 مرنے کی باتیں کرتے ہیں. تھینکس یو تھینکس او ہیلو، شکر گزاری کیا کریں. کیونکہ بائبل مقدس میں خدا اپنے کلام میں یہ بیان کرتا ہے کہ شکر گزاری خدا کو پسند ہے. آسمان پر اس کی شکر گزاری ہوتی ہے اور زمین والوں کے اندر بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو خدا نے جو کچھ بھی دیا ہے، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا تھا. دے اس کو شکر گزاری، دے اس کو اپنی شکر گزاری. جہاں تک ہو سکے اب اپنی محبت، اپنا پیار، بلکہ میں تو کہوں گا خداوند خدا سے عشق کرنا شروع کریں. جدھر محبت ہوتی ہے نا ادھر پھر بندہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. میں ادھر ہے جہاں محبت ہوتی ہے نا، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بندہ اپنا آپ بھی سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جدھر محبت ہوتی ہے، محبت میں بندہ پھر اپنا فائدہ نہیں سوچتا. محبت میں کہتا ہے بس اس محبوب کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا دینا چاہیے. ایسے ہی لکھا ہوا ہے، خاتون آئی اور لکھا اس نے ادھر دام جمع کیا تھا، بڑا مہنگا ادھر تھا، 300 دینار کے ادھر تقریباً کم از کم اتنا مہنگا ادھر پورے سال کی سیلری تھی یہودیوں کی. لیکن لکھا جب وہ خاتون یسوع مسیح کے پاس ہے، لکھا اس نے ادھر دام توڑ کر ادھر کو یسوع مسیح کے اوپر ڈال دیا. شاگرد کہتے ہیں اوہ یہ کیوں ضائع کیا گیا، غریبوں کی ہیلپ ہو سکتی تھی. یہ کہہ لگے کہ بڑا تو ساتھ سے غریب آتا ہے نا. کول ہی بیٹھا تھے چور، کون؟ یہودا. یہ وہ گل کر رہے ہیں، کون گل کر رہے سی؟ چودھری صاحب، ملک صاحب جڑے بہت جناب ٹھیکیدار وہ کہندا اوہ میں کوئی ہے نا ضائع کیتا گیا. وہ یار غریباں دی اور چور سے کیا لگا اے آؤں میرے خزانے چ چل میں کوئی نام اپنے بچے دے کپڑے لگا کرسمس دے. تو یسوع نے کیا کہا؟ او غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے. جہاں پر محبت ہے، جن سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، وہاں پر بندہ سودے بازی نہیں کرتا. وہاں بندہ کہتا ہے جو کچھ ہے لٹا دو اس کے اوپر بس. اور پھر ہوتا کیا ہے آگے سے محبوب بھی جو ہے پھر وہ بھی کاٹ لیجیے کرتا ہے. ہاں محبت کریں صحیح اپنے محبوب کے ساتھ، آگے سے وہ بھی کام نہیں کرے گا. وہ آپ کو آپ کی محبت سے دگنی محبت کر کے دکھائے گا. ہاں دیتے جائیے شکر گزاری، لیتے جائیے برکتیں، دیتے جائیے شکر گزاری، لیتے جائیے خدا کی برکتیں. لیکن اگر آپ روتے رہ جائیں گے کبھی بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے اور کبھی بھی آپ اس کی نعمتوں کے لیے خدا کا شکر گزاری کرنے کے موقع ڈھونڈا کریں. موقع لبو، ہم موقع ڈھونڈتے ہیں شکوے کرنے دے. موقع ڈھونڈیں. خدا مند آپ کا شکر ہو ان کرسیوں کے لیے، خدا مند آپ کا شکر ہو اس اچھے چرچ کے لیے، خدا شکر ہو اس ساؤنڈ سسٹم کے لیے، خدا شکر ہو کہ پیارا بھائی ڈیکن افضل آپریٹ کرتا ہے. بھائی فرانسس جو سردی سے اتنی دور سے تبلا بجانا ہے
خداوند جی آپ کا شکر ہو، خداوند آپ کا شکر ہو بھائی عثمان کے لیے، خدا شکر ہو بھائی سلاس کے لیے، بھائی عامر کے لیے، اور بھائی کیسر کے لیے، جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ان کا شکر کریں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ بھائی مشال کے لیے آج خدمت کا کام کر رہے ہیں، تو بھائی شکر گزاری ہو۔ میں اپنی بیوی کے لیے کرتا ہوں، خدا کا شکر، اچھا مددگار ہے، تھینکس ہو ایڈر بشیر صاحب کے لیے، ایڈر نوبل صاحب کے لیے، بشرا صاحب ریحان کے لیے، خدا کا شکر، اچھے ساتھی خدا نے دیے ہوئے، اچھی کلیسیا خدا نے دی ہوئی ہے، خدا کا شکر۔ جو کبھی بھی خدا کی محبت کے سامنے دوسری ترجیحات کو پیچھے کر دیتی ہے، جو یہ سمجھتی ہے کہ دوسری ترجیحات، دوسرے مطالبات پیچھے، میرا خداوند یسوع سامنے پہلے بچے۔ ہاللیلویا۔ پھر محبت، یہ پیار، یہ بنا پیار، یہ پیار تو نہیں ہے۔ پر صاحب جی میں آج کپڑے دھو رہی تھی تو وہ کمر درد تھی، میں اس لیے چرچ نہیں آ سکی۔ پر صاحب جی وہ مہمان آ گئے تھے، پر صاحب وہ آج گھر میں 10واں تھا، وہ گھر میں آج تیجا تھا، وہ گھر میں 5واں تھا، پتہ نہیں کون کون سے تھے۔ بھائی محبت تو محبوب کے ساتھ یہ ہوتی ہے، ہر رکاوٹ توڑ کے محبوب سے ملاقات کریں گے، جا کے ہر رکاوٹ توڑیں گے اور اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ تو بھائی یہ ہے شکر گزاری۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے شکر گزاری۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض میں اس کو 10 کوڑی شفا پا کر چلے گئے تھے، 9 بیچ میں سے 9 واپس آ گئے۔ شکریہ، میں غلطی کتنے واپس آ گئے؟ 1 واپس آ گیا، 9 کدھر گئے؟ یہ چیز بیان کر رہی ہے، سنیے گا، 9 واپس نہیں آئے۔ کتنے واپس آئے ہیں؟ 1 انہوں دے دیا کرو، 9 اپنے پر رکھ لیا کرو۔ ہم نال کا ہم سے رہی کام دی کالے ہنڈا 1 واپس آیا ہے، 9 واپس نہیں آئے۔ میجورٹی ناشکرے ہیں۔ میجورٹی کون سے ہیں؟ 1 واپس آیا، اور پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے وہ سامری تھا، یہودی بھی نہیں تھا، غیر قوم میں سے تھا، قوم والوں کو عقل نہیں آئی۔ یہودی جو قوم والے ہیں، شریعت سے واقف تھے، موسیٰ سے واقف تھے، یاوے سے واقف تھے، ان کو جب شفا ملی فوراً گھروں کو بھاگ کے بیوی کو بلا دی، ماں کو جا کے کہا او ہاں میں ٹھیک ہو گئے۔ ایک نے کہا او مجھے تو اس بندے کو جا کر ملنا ہے جس نے یہ کہا تھا جاؤ کاہنوں کو دکھاؤ واپس مڑوں گا۔ لکھا ہے لوکا کے 17ویں باب میں، نگالیے کے سوالے کو کیا لکھا ہے؟ لوکا 17واں باب لکھا ہے، سنیے گا یہاں پر کیا لکھا ہے، لوکا 17واں باب اور لکھا ہے، سنیے گا اس کی 11ویں سے، لوکا 17واں باب 11ویں سے۔ اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ گاؤں میں داخل ہو رہا تھا اور گاؤں کے باہر کون مل گئے؟ کوڑی، جن سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی اٹھن بیٹھ نہیں، کوئی گل بات نہیں۔ بھائی یہ تو کوڑی ہے، اچھوت ہے، یہ تو کوڑا ورثہ میں مریض ہے، پیچھے پیچھے رہو۔ اور لکھا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے دور کھڑے ہو کر نزدیک بھی نہیں آئے، دور سے کیا کر، دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسوع، اے صاحب ہم پر رحم کر، پتا تھا ہم کوئی ہیں، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، ہم اس کو چھوئیں گے تو یہ ناپاک ہو جائے گا۔ لکھا ہے اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے تئیں کائنوں کو دکھاؤ، جاؤ۔ بھائی آئے تو شفا کے لیے ہیں، کہتا جاؤ۔ ادھر فرما برداری چیک کرنی ہے ان کی، کنے کو فرما بردار، جاؤ کائنوں کو دکھاؤ۔ اور لکھا ہے وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان میں سے ایک یہ دیکھ کر لکھا، پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے
خدا کی تمجید کرتا ہوا. ان میں سے ایک یہ کہ میں کیا پا گیا ہوں. جب آپ کو معلوم ہو کہ خدا نے مجھے برکت دے دی ہے, خدا نے مجھے ویزا دیا ہے, خدا نے مجھے نوکری دے دی ہے, کاروبار بحال کر دیا ہے, میں صحت مند ہو گیا ہوں, تو بھائی آپ کو کہنا نہ پڑے, آپ محبوب کے لیے, اپنے عاشق کے لیے خوشی سے تھینکس گیونگ لے کر آئیں. کہنا نہیں پڑے گا آپ کو اچھا جی بھائی تسی مٹھائی لے کے آئیے ہو تسی کر کے, نہیں کہنا نہیں پڑے گا. اور بھائی جن سے محبت ہوتی ہے نا, لکھا ہے دیکھ کر میں شفا پا گیا, بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا. خدا کی تمجید کرتا ہوا گھر میں لیٹ گیا. ہل گیا. ہمارے پاس آتے ہیں بڑے لوگ, بیمار آتے ہیں, دکھی آتے ہیں, جب تک ٹھیک ہوتے ہیں آتے رہے آتے رہے, جب ٹھیک ہو گئے نا پھر لبتے ہی نہیں ہے. جب تک اولاد نہیں ملی چرچ آئیں گے, جب پتہ کرے ڈاکٹر کہے مبارک ہو آپ پاپا بننے والے ہیں, پھر نہ پاپا آتا نہ ماما لگتی. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر نے کہا ریسٹ کرو, اوکے ریسٹ کر, اوکے. لکھا ہے اور منہ کے پل یسوع کے پاؤں میں گر کر اس کا شکر کرنے لگا. یہ ہے تھینکس گیونگ کا اصل طریقہ. اس کے قدموں میں منہ کے پل گر کے, کھڑو کے بھی نہیں, آکڑ کے بھی نہیں, کرسی پہ بیٹھ کے بھی نہیں, لکھا ہے گھٹنوں کے بل نہیں, منہ کے بل لیٹ گیا, منہ کے بل لیٹ کر. اور لکھا ہے گریک زبان میں کبھی لیٹا کبھی کھڑا, کبھی لیٹا کبھی کھڑا. اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ بھائی جس بندے نے مجھے کہا ہے مجھے اس کا کیسے کروں شکریہ ادا, اور سمجھ سے ہونے میں کی کرا. کدی لیٹ جائے کدی اٹھ پڑے, کدی لیٹ جاوے کدی اٹھ پڑے. اتنا زیادہ شکر سے بھرا ہوا تھا. اور لکھا ہے وہ سامری تھا. کون سی ہے؟ غیر قوم, غیر قوم, کتوں کی پوجا کرنا, لیکن اینو شکریہ ادا کرنا ہوندا سکے. کئی باری ایماندار شکریہ ادا نہیں کرنا ہوتا. آگے لکھا ہوا ہے یسوع نے جواب میں کہا کیا دسو پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ نو کہاں ہے؟ کوشچن ہے. آج آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. سوال نو کدھر ہے؟ سوال ہے تیرا باپ کدھر ہے؟ تو کہاں ہے؟ تیری ماں کدھر ہے؟ بیٹی کہاں ہے؟ بیٹا کہاں ہے؟ بیوی کدھر ہے؟ کدھر ہیں جن کو میں نے برکت دی؟ کدھر ہیں جن کو میں نے شفا دی؟ یسوع کہتا ہے وہ نو کہاں ہے؟ نوٹس لیا جا رہا ہے, اس بات کا نوٹس لیا گیا. اے شکر گزاری کرنے والا کدھر گیا ہے؟ کیا لکھا ہے کیا اس پردیسی کے سوا ہوا, کیا پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی کیا کرتے؟ واپس آنا سیکھیے. جہاں سے برکت ملتی ہے وہاں پر واپس آنا سیکھیے. جہاں سے آپ کو بلیسنگ ملتی ہے وہاں پر واپس آنا سیکھیے. جہاں سے ترقی ملی ہے وہاں پر واپس آنا سیکھیے. جہاں سے سرفراز کیے گئے ہیں وہاں واپس آنا سیکھیے. جہاں سے آپ کو خدا نے اٹھایا, سرفراز کیا, بلند کیا, برکت دی, وہاں واپس آئیے. نوٹس کریے جا رہا ہے کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی کیا کرتے؟ لوٹ کے آنا سیکھیے. جس چرچ میں سے, جس جگہ سے, خدا قدوس کی بارگاہوں سے, جہاں سے آپ کو برکت ملتی ہے واپس آنا سیکھیے. مت گھمنڈ کیا کرے میں کام میں بڑھے کیتے سب, میں باری تنہائی بڑی بڑی سی ٹینشن ہی کوئی نہیں. اور جناب منڈا گیا سی باہر, جناب ہوں تھوپے کا لڑ تو نوکری چھڑا دے ٹائم نہیں لگتا جب نہ شکر ہو جائے گی. اور یسوع کہتا ہے کیا واپس نہ لوٹے؟ اور یاد رکھیے جب آپ واپس لوٹیں گے آپ کی برکتوں میں اضافہ ہو جائے گا. ہاللیلویا. واپس آئیں گے تو
جو برکت ہے. اب کئی ایسے لوگ ملتے ہیں اتنے بیزی ہو گئے ہیں کاروبار میں, انہوں کو ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے سے ہونا, اتنے بیزی ہو گئے ہیں چرچ میں, ٹائم نہیں ملتا. اوہ بھائی صاحب کی رات کو 2 بجے تو میں ٹو مچ ٹائم ہو گئے, پھر تو دیکھنا بنا مجید ہے, میں کہتا ہے اوہ ٹو مچ. بھائی صاحب آپ تسی بھی آن بھائی ٹو مچ ٹائم والا ہے کام میں ٹھیک کر رہا ہوں, سارا کچھ دیکھتا ہوتا ہے وہ. اور ہماری کلیسیا میں بہن ہے, میں نے کہا میں کہ باجی اب مجھے کو کل ہے کیوں چاہیے, اور پیسہ بات ہے کہ تو آ ہوتا ہے, تو پھر میں ان کی کرا پورا ہفتہ میں تھا کہ میں سونا ہوتا ہے, میں ریسٹ کرنی ہوتی. ایک تے اتوار ہوتا ہے, ایک کی ہوتا ہے, میں کہ چلو خدا کے بڑے اتوار ہوئے یہ کس سنڈے ہے. میں تو شکیدہ نہیں, میں چل رہا ہے میری لائف کا. 12 بجے پروگرام ختم کیا پشاور کا, 12 بجے پروگرام ختم کیا پشاور سے, اور صبح 9 بجے میں آپ نے چرچ میں. یہ بات یہ ہوتا ہے پیار خدا کے گھروں سے. اب سردی آنے والی ہے اور بہت لوگ ہیں اوہو اور کوئی نہ شیشے والی گڈی ہوئے تو جب شیشے میں گڈی نہیں تھی آپ کے پاس تب ٹھنڈ تب ہوتی تھی ہوتی ہے. ٹھنڈ تو بھائی تب بھی تھی, تب بھی تو آپ آتے, تب بھی تو آپ خدا گھر میں تشریف لاتے, تب بھی تو آپ خدا کی بندگی, تب بھی تو آپ پرستش کرتے, تب بھی تو آپ روزے رکھتے تھے. اب جب سے برکت یہ روزہ رکھنا بھی بند, روزے بھی بند, دعاؤں بھی بند, بائبل پڑھنا بھی بند, سارا کچھ. اور یسوع کہتا ہے کیا لکھا, کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی کیا کرتے. ہم لوگوں نے سمجھا ہے شکر گزاری کا مطلب ہے 3 کلو کا ڈبہ مٹھائی اور لہذا رکھو تھے تو بعد جب کھوا کے سب شکر پہ دو ہے نا. اب یہ اب سنیے گا, آج آپ نے ان سے نکالیے گا تھینکس گیونگ 3 کلو مٹھائی کا ڈبہ نہیں, تھینکس گیونگ چنیا والی تیل نہیں ہے. یہ بائبل پڑھ کے دیکھیے, تھینکس گیونگ کا طریقہ, اس کا دل بھرا ہوا تھا شکر گزاری سے, اور وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا, وہ خدا کی باتوں میں لیٹ گیا تھا اور مسلسل خدا کا شکر کر رہا ہے. شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ ہے اس کی باتوں میں جھک جائیے اور اس قدر مغرور ہو جائیے کہ بھول جائیں آپ کہ آپ کہاں پر ہیں. ایسے کہ ڈبہ کھلا بس تھینک کرتا ہے نہ رکھو چلو دیکھیں امی کہتے ہیں او رائے کی پرائمری کے بعد یہ بھی لائے گا واپس. خدا نے اپنے کلام پاک میں بڑی باتیں کی, پھر اس سے کہا اٹھ کر چلا جا, اٹھ کر, اور لیٹ گیا تھا سجے ادھر کے اوندھا ہو کے. تو یہ سنتے کہتا ہے یہ کہہ لگا صاحب جوان کیا کر, اٹھ, مجھے تیری شکر گزاری پسند آ گئی ہے. واہ, کوئی ڈبہ نہیں اٹھائی, کوئی دیکھ شیک نہیں, کوئی لفافے 2000 روپے, نہ کوئی نہیں, ہونے کے نہیں, اس کو اس کا سٹائل پسند آ گیا. یہ بندہ منہ کے بل لیٹ کے بس ایک ہی بات کر رہا ہے, تھینک جیسس, تھینک خداوند آپ کا شکر. شاید رو رہا ہوگا, بلند آواز چیخ رہا ہے. یہ سن کر اٹھ بیٹا, اگلی ان بلیسنگ میں وکیل کہہ رہا ہے اٹھ کر چلا جا, تیرے ایمان نے تجھے. اور اچھا تو پہلے ہو گیا سی, ان کا اچھا کر رہا ہے, تیرے ایمان نے کیا کر دیا, اچھا تو پہلے وہ کیا آ گیا تھا, اب کیا بات کر رہا ہے. اب وہاں پر لکھا ہے اچھا, اچھا کے لیے گریک ورڈ ہے, وہ کہتا ہے جا, تیرے ایمان سے پہلے تو تیرے بدن کا کوڑ دیا تھا, جا تیرے اس شکرانے کے سبب سے میں نے تیرے گناہ کا کوڑ بھی بخش دیا ہے, چل جا. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. شکر گزاری جو آپ کو برکت ملی ہے, اس کے بعد اگلی برکت اس سے بڑی آپ کے پلے میں ڈال دے گا, آپ کے دامن میں ڈال دے گا. یہ بلیسنگ یہ ہے
خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری یاد کر کے رحمتاں دی یاد کر کے برکتاں دی کدے شکر گزاری بھی کرے خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری نہ کرے یاد کر کے رحمتاں دی یاد کر کے برکتاں دی کدے شکر گزاری کرے خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری نہ کرے خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری یاد کر کے برکتاں دی یاد کر کے برکتاں آگے بڑھ چلے کدے شکر گزاری کرے خدا دی ساری نعمتاں دی سارے کرے بے قدری تیرا کرے خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری جانتے سولی دے برکتاں درے رول کھولے جانتے سولی دے برکتاں درے رول کھولے موت پا کے شفاعت موت پا کے بے قدری نہ کرے مفت پا کے بے قدری نہ کرے یاد کر کے رحمتاں دی یاد کر کے برکتاں دی کدے شکر گزاری کرے خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری ساری جگہ خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری جانتے سولی دے برکتاں درے رول کھولے جانتے سولی دے برکتاں درے رول کھولے مفت پا کے برکتاں دی مفت پا کے برکتاں دی بے قدری نہ کرے مفت پا کے برکتاں دی بے قدری یاد کر کے رحمتاں دی یاد کر کے برکتاں دی کدے شکر گزاری کرے خدا دی ساری نعمتاں دی بے قدری نہ کرے خدا دی ساری نعمتاں
یاد کر کے رحمتاں دی، یاد کر کے برکتاں دی، کر شکر گزاری کر، خدا دی ساری نعمتاں دی، بے قدری نہ کرے، خدا دی ساری نعمتاں دی، بے قدری مسیح کا لہو بہانا بھی شکر گزاری ہے. اس نام کے لیے میں نے اپنے منہ پر تماشے کھائے ہیں, اس نے اپنے ہاتھوں میں نیل چھکوائے ہیں. وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ آپ سے عشق کرتا ہے. اس نے آپ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو